ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 15 جولائی سال 2026 سے 9 اگست تک کے یہ 25 دن آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لا سکتے ہیں جو آپ کی گزشتہ کئی برسوں کی محنت، فیصلوں اور مستقبل کی سمت پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ اگر آپ کی برج راشی کنبھ، ایکویریس، برج دل ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم انہی 25 دنوں کا مکمل جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ اس دوران کن معاملات میں احتیاط ضروری ہے اور کن شعبوں پر خصوصی توجہ دے کر آپ اپنے نقصان کو کم اور کامیابی کے امکانات کو زیادہ بنا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ ہو، اس پر بھی آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اصول آنے والے ان 25 دنوں میں آپ کے لیے سب سے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ 15 جولائی سے 9 اگست تک مشتری آپ کے چھٹے گھر یعنی دشمنوں، قرض اور مقابلے کے گھر میں غروب ہو رہا ہے، جبکہ سورج بھی اسی مقام پر پہنچ کر ان کی توانائی کو مزید کمزور کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت آپ کو ہر قدم نہایت احتیاط سے اٹھانے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس دوران کسی بھی نیک کام کی شروعات، بڑے مالی فیصلے یا کسی کو ادھار رقم دینا مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت کی اصل ضرورت اپنے وسائل، سرمایہ اور منصوبوں کو محفوظ رکھنا ہے، تاکہ بعد میں آپ زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو دفتر کے ماحول میں غیر ضروری بحث، اختلاف یا دفتری سیاست سے حتی الامکان دور رہیں، کیونکہ امکان ہے کہ آپ کی محنت کا کریڈٹ کوئی دوسرا لینے کی کوشش کرے یا آپ کی باتوں کو غلط انداز میں پیش کیا جائے۔ اپنے کام کے ریکارڈ کو محفوظ رکھیں، ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دیں اور اگلے 25 دن صرف اپنی کارکردگی پر توجہ مرکوز رکھیں۔ کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے بھی یہ مرحلہ نہایت حساس ثابت ہو سکتا ہے۔ پارٹنرشپ میں غلط فہمیاں، اختلافات یا مالی معاملات پر کشیدگی پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں، اس لیے کسی بھی نئے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے ہر پہلو کا اچھی طرح جائزہ لیں اور ہر بڑے مالی رسک لینے سے حتی الامکان گریز کریں۔ خاندانی زندگی اور ازدواجی تعلقات میں بھی تحمل اور بردباری کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ اپنے شریک حیات یا گھر والوں کے افراد کے ساتھ انا کی جنگ میں پڑنے کی بجائے محبت، احترام اور نرم گفتگو کو ترجیح دیں، کیونکہ معمولی تلخ کلامی بھی بڑے اختلاف کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو بھی جذبات میں آ کر کسی اہم تعلق یا وعدے کا فیصلہ کرنے کی بجائے مناسب وقت کا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ بیرون ملک ملازمت، تعلیم یا سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو جلد بازی سے گریز کریں۔ تمام دستاویزات، قانونی معاملات اور مالی پہلوؤں کو اچھی طرح جاننے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں، تاکہ بعد میں کسی پریشانی یا رکاوٹ کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ صحت کے اعتبار سے بھی یہ وقت خصوصی توجہ چاہتا ہے، خاص طور پر جگر، معدہ اور نظام ہاضمہ کا خیال رکھیں۔ غیر معیاری یا باہر کے کھانے سے پرہیز کریں، اور اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو اپنی غذا، آرام اور روزمرہ کے معمولات کو زیادہ اہمیت دیں۔ یاد رکھیں، یہ وقت گھبرانے کا نہیں بلکہ اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانے کا ہے۔ اگر آپ صبر، احتیاط اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہی 25 دن مستقبل کی بڑی کامیابیوں کی مضبوط بنیاد بن سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص اپاؤں کی جو اس حساس دور میں آپ کے لیے ایک مضبوط ڈھال ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھداری اور نظم و ضبط کے ساتھ ان پر عمل کریں تو آنے والے دن نسبتاً آسان ہو سکتے ہیں اور آپ غیر ضروری مشکلات سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تمام معاملات کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، صبح شام کی مسنون دعاؤں کا احترام کریں، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بہت سی آنے والی مصیبتوں کو اللہ کے حکم سے ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ اور اپنے رزق و صحت کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ اب ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں: اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں صحت، عافیت اور ایمان والی زندگی نصیب فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، ہمیں ہر قسم کی آفت، بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھ اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
میرے پیارے دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ گوچر اور سیاروں کی چال وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن انسان کی اصل طاقت اس کی محنت، صبر، درست حکمت عملی اور مسلسل کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ 25 دن آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کو یہ موقع دینے آئے ہیں کہ آپ اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھاریں اور اپنی آئندہ کی منصوبہ بندی کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنائیں۔ اگر آپ اس وقت کو دانشمندی سے گزار لیتے ہیں تو 9 اگست کے بعد جب مشتری دوبارہ طلوع ہوگا تو آپ پہلے سے زیادہ اعتماد، بہتر تیاری اور نئی توانائی کے ساتھ اپنے میدان میں واپسی کر سکیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے دن بھی آپ کو اسی طرح بر وقت اور مفید معلومات ملتی رہیں۔